سچی محبت کی داستان۔ باجی کام ہو گیا، اب میں جاؤں؟ سلمہ میری خادمہ نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل وقت پر آ جانا، میں نے جواب دیا۔ باجی میں نے آپ سے کبھی چند طے شدہ روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا، آج مانگوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سلمہ کہو کیا چاہیے؟ باجی بڑے صاحب کے اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دیجئے۔ بڑے صاحب کے کپڑے؟ تم ان کا کیا کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ باجی کل نہ میرے مرد کی سالگرہ ہے، اس کو تحفہ دوں گی۔ پر سلمہ وہ تو پرانے ہیں۔ باجی پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ اس کے لیے نئے کپڑے خریدوں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، انہی سے خوش ہو جائے گا، کہہ دوں گی لنڈے سے لیے ہیں۔ میں ان کی محبت اور تعلق دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، اچھا وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے؟ دیتا ہے نا، اس نے بہت خوشی اور جذباتی انداز میں کہا۔ یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے تو نہ جانے کیوں میں نے اسے اس سے آپ کی بلی کا ذکر کیا کہ باجی کے گھر میں بلی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اگلے روز جب گھر میں گئی تو وہ جھلا میرے لیے ایک بلی لایا ہوا تھا۔ وہ آپ کے والی جتنی پیاری تو نہیں، پر باجی وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے گلی سے پکڑی ہوگی، کیسے اسے گھر لایا ہوگا، اور جب میں گھر پہنچی تو وہ اسے دودھ پلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے باجی ہمیں خود دودھ پیے ہوئے مدت بیت گئی، پر وہ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ میں نے پوچھا، سلمہ بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے، تم کیسے پورا کرتی ہو؟ کہنے لگی، باجی وہ غریب کے گھر کی بلی ہے، اس کو بھی ہماری طرح حالات سے سمجھوتا کرنا آتا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گھر میں کھانا نہ ملے تو باہر سے ہی جیسے تیسے پورا کر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے ہم میاں بیوی کے پیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوکی کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اس لیے اللہ ہم پر زیادہ مہربان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے کہ آسائشات ہوں یا نہ ہوں، جس سے ایک بار نباہ کر لیا جائے اس سے منہ نہیں موڑتے۔ ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان کے باہر چھوڑ آئے کہ یہاں اس کا پیٹ بھی بھر جائے اور خوش رہے گی، پر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چاہے چھوڑ دے، دھتکار دے، مار دے یا توڑ دے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ مجھے سلمہ کی باتیں سن کر خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ سچے لوگ اور سچی محبت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور دکھ اس بات پر کہ عموماً محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی ہوتی ہے۔ مگر میں تو امیر ہوں۔ آج یہ امیر ایک غریب پر رشک کر رہی تھی۔ یہ عالی شان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے بات آگے بڑھانے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے اس سے پوچھا کہ تمہاری سب باتیں بجا ہیں، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لاجواب کرتے اور میری انا کی پھر سے دھجیاں اڑ جائیں۔ اس لیے میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ دیکھو نا، ایک رئیس زادہ جس کے پاس گاڑی یا چلو موٹر سائیکل ہی ہو، وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی لے کر جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بڑے تحمل سے کہنے لگی، جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں، پر جب میں اپنے خاوند کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے۔ میں سٹپٹا سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتے ہوئے کہا، آج ہم KFC جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے باجی، آپ خوب مزہ کیجیے گا۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو تیش دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے زندگی میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC میں جا کر بھی صرف لڑتے ہی ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمہ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں، اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں،
خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اور عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ ہوتی ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا۔ اور ہماری تو شادی ہو یا میت، ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ بھی بس سمجھوتا۔ اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمہ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا، جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تب تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی، یہ ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کو لٹایا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں۔ اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم۔ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہوں گی زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوجا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ رہوں گی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اخلاقی سبق، اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن بھی ہوگا، اسے دبا دیں۔ لال رنگ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی اخلاقی مورل سٹوریز روزانہ اردو اور ہندی میں آپ سن سکیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔